حکومت نے چھوٹی عید پر عوام کو بڑی عیدی دے دی۔ اپریل کے بجلی کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کا کہنا ہے کہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رواں ماہ کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر 4 روپے 92 پیسے مقرر ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایندھن کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے کی کمی ہوئی۔ سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 43 پیسے سے کم ہو کر 2 روپے 75 پیسے ہو گئی، جس کی وجہ سے بجلی کے بلوں میں 1 روپیہ 68 پیسے کی کمی ہوئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق گزشتہ ماہ کی نسبت رواں بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ عوام کو دباؤ سے بچایا جائے اور ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ میٹھی عید کے دوسرے دن کو بھی شہری بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں، کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کے سلسلے جاری۔ کل کے میزبان آج مہمان بنے، گھروں میں لذیذ پکوان تیار کیے جا رہے ہیں جس سے مہمانوں کی توازیہ ہوگی۔ عید کے پہلے روز بھی بچوں نے خوب سیر سپاٹے کیے، آج بھی موج مستی میں مصروف ہیں اور پارکوں میں جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کراچی میں عید الفطر پر ساحل سمندر کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی۔ عید کے دوسرے روز صبح ناشتے کے لیے بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی کا رخ کیا۔ کوئی فیملی کو ساتھ لایا تو کوئی دوستوں کے ہمراہ آیا۔ شہریوں نے بونگ پائے، مرغ چنے اور حلوہ پوری پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ آؤٹ لک رپورٹ 2024 جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 25% رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالکوں پر انحصار کرنا پڑے گا، جبکہ ملک میں رواں مالی سال مہنگائی 25% کی اونچی سطح پر رہنے کا اندازہ لگایا گیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 1.9% رہنے کی پیشن گوئی کی گئی۔ سیاسی عدم استحکام معاشی بحالی اور اصلاحات کے لیے اہم چیلنج ہے۔ پاکستانی معیشت سیاسی غیر یقینی اور سیلاب کے باعث سکڑ گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 5 دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی۔ اگر اصلاحات پر عمل درآمد کیا گیا تو معاشی بحالی کا عمل اس سال سے شروع ہو جائے گا۔ صوابی کے سیاحتی مقام کنڈ پارک کے مقام پر سیاحوں کی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی میں 15 افراد سوار تھے، 3 کو ریسکیو کر لیا گیا، جن میں سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لاپتہ ہونے والے 11 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں نوشہرہ، مردان اور صوابی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ حادثہ کشتی میں اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ اور سٹیج کی دنیا کے بے تاج بادشاہ مستانہ کو مداحوں سے بچھڑے 12 سال بیت گئے۔ مستانہ نے 4 دہائیوں سے زائد عرصہ تک سٹیج اور ٹی وی پر اپنے فن کا لوہا منوایا۔ شہنشاہ جگت، معروف مزاحیہ تھیٹر اداکار مستانہ کا اصل نام مرتضی حسن تھا۔ سال 1955 میں گجرانوالہ میں پیدا ہونے والے مستانہ نے لڑکپن میں ہی اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا اور 4 دہائیوں سے اپنے فن کا جادو جگا رہے تھے۔ مستانہ نے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں کے ڈراموں میں کام کیا۔ انہوں نے فی البدیہہ مکالمے کی ادائیگی کا استاد کہا جاتا تھا۔ مستانہ جگر کے کینسر کے باعث 11 اپریل 2011 کو بہاولپور میں انتقال کر گئے تھے۔